5 کام کرنے والے میاں بیوی کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ ایسی قربانی کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں، ٹھہریے، آج کا بیان مکمل سن کر جائیے۔ اگر آپ نے آج کا بیان کسی بھی وجہ سے مکمل نہ سنا تو ہو سکتا ہے آپ کی قربانی، آپ کا ذبح کیا گیا قیمتی جانور قبولیت کے دروازے تک نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس بیان کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو میاں بیوی یہ 5 کام بڑے ہی شوق سے کرتے ہیں، انہی 5 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کی قربانی کا جانور ان کو بد دعائیں دیتا ہے، کیونکہ یہ میاں بیوی 5 حرکتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں، 5 کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ رسول کو بالکل ناپسند ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ رسول کو ناپسند ہوں وہ کام انسان کی عبادت کا نور چھین لیتے ہیں، انسان کی نیکی کا وزن کم کر دیتے ہیں، اور قربانی جیسے عظیم عمل کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک طرف جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف گھر کے اندر گناہوں کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف زبان پر تکبیر ہوتی ہے، دوسری طرف دلوں میں نافرمانی بھری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی صرف چھری چلانے کا نام نہیں، قربانی دل کو پاک کرنے کا نام ہے، نیت کو صاف کرنے کا نام ہے، گھر کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے بیان کے اندر میں آپ کو وہ 5 کام بتاؤں گی جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں، مگر انہی کی وجہ سے رحمت گھر سے اٹھنے لگتی ہے، برکت ختم ہونے لگتی ہے، اور عبادت بے وزن ہونے لگتی ہے۔ کچھ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، صبح اٹھ کر قربانی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کے چہرے سے نور چھین لیتے ہیں، بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو لوگوں کی نظر میں نیک مگر اللہ کی نظر میں خالی کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک دلچسپ سا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ میاں بیوی کی زندگی کے اندر چھپی ہوئی ایک بہت بڑی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ سفر کافی لمبا تھا اور راستہ بھی مسلسل چلنے والا تھا۔ جاتے جاتے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا۔ بیٹے کا گھر سامنے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بیٹے کے گھر کے اندر کا بھی چکر لگا جاؤں کہ میرے بیٹے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ایک باپ کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد سکون سے ہو۔ بیٹے کے گھر سے ایک گھونٹ پانی کا بھی پی لوں گا اور ساتھ میں خیر و عافیت بھی دریافت کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے سے ملنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اب یہ سوچتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ بیٹے کے گھر کی طرف کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ گھر کے پاس جا کر آپ نے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر اندر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، جن کا نام ام قاسم تھا، باہر نکلی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان نہ سکی کیونکہ پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی، کیسے آنا ہوا اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی عام مسافر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور پانی پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت نرمی کے ساتھ پانی مانگا تو اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی دیا۔ اس نے مہمان سمجھ کر پانی تو دے دیا مگر سامنے کھڑے نبی کو پہچان نہ سکی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پانی پیا اور ساتھ ہی پوچھا کہ سنائیں کیسی گزر رہی ہے، یعنی گھر کے حالات پوچھ لیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا، بابا جی نہ پوچھیں، بہت ہی مشکل سے گزر رہی ہے۔ اسماعیل پورا دن کام کرتے ہیں، شام کو روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے، کبھی کھا کر سوتے ہیں تو کبھی بھوکے سو جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے تو
مجھے بڑے ہی ناز نخرے سے پالا تھا، مگر اسماعیل کے گھر میں آ کر میں بالکل بھوکی محسوس کر رہی ہوں، میری کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ عورت کے دل میں صبر کم اور شکوے زیادہ تھے، اور بھی بہت ساری باتیں کرتی رہیں۔ وہ مسلسل اپنے گھر کی تنگی اور حالات بیان کرتی رہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے آپ نے ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام دراصل ایک بہت بڑی نصیحت تھی۔ کہا کہ اے عورت، جب تمہارا شوہر اسماعیل تمہارے گھر میں داخل ہو تو اسے ایک پیغام دے دینا، کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا، اگر نہیں بدلو گے تو خسارے میں رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، مگر پیچھے ایک ایسا پیغام چھوڑ گئے تھے جو ایک گھر کی قسمت بدلنے والا تھا۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کام کرنے کے بعد واپس اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے کپڑوں سے محنت کی خوشبو آ رہی تھی، چہرے پر دن بھر کی تھکن بھی تھی۔ رات کو جب دونوں میاں بیوی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا تھا جس کی شکل و صورت کچھ آپ سے ملتی جلتی تھی۔ وہ عورت یہ بات عام انداز میں کر رہی تھی، مگر اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اچانک ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ بیوی نے اس مسافر کی شکل و صورت کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا۔ جتنا وہ بیان کرتی جا رہی تھی اتنا ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جان گئے کہ وہ مسافر کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میرا باپ ہی تھا، کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ کی چال، اس کی آواز اور چہرے کی جھلک فوراً پہچان لیتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جلدی سے پوچھا، بتاؤ پھر آگے کیا ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد عام بات کہہ کر واپس نہیں جاتے، کوئی نہ کوئی نصیحت کر کے ہی گئے ہوں گے۔ بیوی نے کہا کہ اس نے میرا حال احوال پوچھا اور پھر جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دینا، اگر نہیں بدلو گے تو خسارے میں رہو گے۔ وہ عورت یہ الفاظ عام سمجھ کر سنا رہی تھی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ان کی آنکھیں جھک گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میرے والد نے میرے گھر کی اصل خرابی کو پہچان لیا ہے۔ آپ جان گئے کہ چوکھٹ بدلنے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ نبیوں کے الفاظ عام نہیں ہوتے، ان کے ہر لفظ میں ایک گہرا اشارہ چھپا ہوتا ہے۔ دوسرا دن گزرا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ نے باپ کے اشارے کو حکم سمجھ کر فوراً عمل کیا، طلاق دے کر بیوی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی، کیونکہ عورت کے بغیر گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ اب وقت گزرتا گیا اور زندگی دوبارہ اپنے معمول پر آنے لگی۔ اب دوسری طرف کافی عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک بار پھر سے بیٹے کو ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ باپ کا دل آخر بار بار اولاد کی طرف کھینچ ہی جاتا ہے۔ کہا کہ کیوں نہ ایک بار پھر جا کر بیٹے کے گھر کا حال احوال پوچھ لوں کہ میرے بیٹے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور میرے بیٹے نے میری نصیحت پر عمل کیا یا نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر سے اپنے گھر سے نکلے، بیٹے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے دل میں تجسس بھی تھا اور بیٹے کے لیے فکر بھی۔ چلتے چلتے آپ سوچتے جا رہے تھے کہ اگر میرے بیٹے نے میری نصیحت پر عمل کیا پھر تو وہ اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر خوش ہوگا، کیونکہ نیک عورت چھوٹے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے، اور اگر اس نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا تو پھر ممکن ہے میرا اسماعیل پریشانی والی زندگی گزار رہا ہو، کیونکہ ناشکری اور بے صبری گھر کے سکون کو کھا جاتی ہے۔ خیر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کی نظر دوبارہ اسی گھر کے دروازے پر جا کر ٹھہر گئی۔ دروازے پر دستک دی، دستک کی آواز سن کر اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ اب کی بار یہ پہلے والی عورت نہیں تھی، یہ اس کی جگہ کوئی اور عورت تھی۔ اس عورت کے چہرے پر نرمی بھی تھی اور لہجے میں ادب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ مل جائے۔ آپ نے پہلے کی طرح اس بار بھی بہت عاجزی کے ساتھ بات کی۔ اس عورت نے کہا، جی بسم اللہ، آپ اندر تشریف لے آئیں بابا جی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور آپ ہمارے لیے مہمان نہیں بلکہ آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رحمت
رحمت ہیں، آپ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس عورت کے الفاظ میں شکر بھی تھا، عزت بھی تھی اور دل کا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عورت گھر کے اندر لے گئی، کمرے کے اندر بٹھایا اور جلدی سے ٹھنڈا پانی لے کر آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اس عورت کے انداز میں ادب بھی تھا اور مہمان نوازی بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پانی پیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، کیونکہ شکر والی زبان اور سکون والا گھر فوراً پہچان میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں گھر کے حالات اور عورت کے اخلاق کو پرکھ رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ بابا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے بہت کرم کیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر تنگی کے باوجود بھی سکون نظر آ رہا تھا اور وہ کہنے لگی میرے شوہر تھوڑا کماتے ہیں مگر اس میں اللہ نے بہت زیادہ برکت ڈال دی ہے۔ یعنی اس عورت کے دل میں شکر تھا، نہ شکری نہیں تھی۔ صبح سویرے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے شوہر کو گھر سے روانہ کرتی ہوں حلال روزی کمانے کے لیے۔ وہ اپنے شوہر کے رزق کے لیے بھی دعا کرتی تھی اور اس کی محنت کی قدر بھی کرتی تھی، اور ساتھ میں تقاضا بھی کرتی ہوں کہ شام کو جب لے کر آنا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہوں کہ شام کو لے کر آنا تو میرے لیے حلال لے کر آنا۔ یعنی اس عورت کو دولت سے زیادہ حلال رزق کی فکر تھی۔ پھر وہ کہنے لگی جب میرا شوہر تھکا ہارا شام کو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو دل سے اپنے شوہر کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں۔ وہ شوہر کی تھکن کو محسوس بھی کرتی تھی اور اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خدمت قبول فرمائے اور ہمارے گھر میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس عورت کے ہر لفظ میں شکر بھی تھا، ادب بھی تھا اور نیکی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی یہ بتاؤ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ آپ اب اپنے بیٹے کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ عورت نے کہا بابا جی میرا شوہر تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہو، بہت اچھا انسان ہے، اللہ کا پیارا انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی تعریف دل سے کر رہی تھی، کہنے لگی میرا شوہر میری بہت فکر کرتا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی شوہر صرف دنیا کا نہیں بلکہ دین کا بھی خیال رکھنے والا تھا۔ وہ کہنے لگی میں اپنے شوہر پر بہت زیادہ خوش ہوں، وہ جو بھی عمل کرتا ہے مجھے بہت پسند آتا ہے۔ اس عورت کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گھر کے اندر محبت بھی ہے، عزت بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی میں ایک مسافر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 2-4 نصیحتیں کر کے جاؤں۔ تمہارے گھر کے حال احوال سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ تمہارا گھر اس وقت جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے۔ گھر کے اندر سکون، شکر، عزت اور حلال رزق ہو تو چھوٹا گھر بھی جنت لگنے لگتا ہے۔ لیکن میری بیٹی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ 5 گناہ مت کرنا، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ گھر کی برکت کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ 5 گناہ کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ صرف عبادت نہیں دیکھتا انسان کا اخلاق بھی دیکھتا ہے۔ یہ 5 گناہ کرنے والی عورت اپنے شوہر کے سامنے متنفر ہو جاتی ہے، شوہر کے سامنے عزت کھو بیٹھتی ہے، شوہر کے سامنے ایسی عورت کا کوئی وقار نہیں ہوتا، کیونکہ عزت عورت کی زبان، اخلاق اور رویے سے بنتی ہے۔ جو عورت یہ 5 گناہ 5 کام بڑے شوق سے کرتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کا سکون اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر دیتی ہے۔ بہو نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عورت کا پہلا گناہ شوہر کی ناشکری کرنا ہے، کیونکہ ناشکری دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جو عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ ہر وقت پریشان رہتی ہیں، ان کے چہروں پر سکون کم اور بے چینی زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ عورتیں شوہر کو پریشان رکھتی ہیں اور اللہ ان عورتوں کو پریشان رکھتا ہے۔